بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معنی کی اقسام۔ معنی کی کتنی اقسام ہے؟ حقیقی معنی، مجازی معنی، اصطلاحی معنی، مرادی معنی۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ اگر کوئی لفظ ان معنوں میں بولا جائے جن معنوں کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ اس کے حقیقی معنی بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے حقیقی معنی کو لغوی معنی کہنا بھی جائز ہے اور لفظی معنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً انجم کے حقیقی معنی ستارہ کے ہیں، یہی اس کے لغوی اور لفظی معنی بھی ہے۔ دوسرا قسم ہے معنی کی مجازی معنی۔ اگر کوئی لفظ ان معنوں میں نہ بولا جائے جن معنوں میں وہ بنایا گیا ہے تو یہ اس کے مجازی معنی ہوں گے۔ جیسے شیر کا لفظ جنگل کے جانور کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن بہادر آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں، یعنی لفظ شیر کو مجازی معنوں میں بولتے ہیں۔ تیسرا قسم ہے معنی کی اصطلاحی معنی۔ انسانی معاشرے میں ہر طبقے کے لوگوں کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ منکر کے معنی ہے انکار کرنے والا، مگر مذہب کی اصطلاح میں منکر کے معنی ہے خدا کی ذات سے انکار کرنے والا۔ عوام الناس کی اصطلاح میں گاڑی کی معنی ہے ریل گاڑی، مگر ڈرائیور کی اصطلاح میں گاڑی 4 پہیوں والی موٹر ہے، یعنی ڈرائیور کار کو بھی گاڑی کہے گا، بس کو بھی گاڑی کہے گا اور ٹرک کو بھی گاڑی کہے گا، کیونکہ یہ ان کی پیشہ ورانہ اصطلاح ہے۔ معنی کی چوتھی اور آخری قسم ہے مرادی معنی۔ کبھی کبھی شاعر اور ادیب بولتے کچھ اور ہے لیکن مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ چولہا جل رہا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ آگ جل رہی ہے یا لکڑی جل رہی ہے۔ علم بیان کی ایک شاخ مجاز مرسل ہے، اس کے 11 واسطے ہیں، وہ سب کے سب مرادی معنی ہے، یعنی مرادی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ باب مجاز مرسل میں اس کا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو معنی کے مختلف اقسام کے حوالے سے تھی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔